اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربع افسانہ نگار نور العین سائرہ پیدائش 1 جولائی ساہیوال۔ افسانہ ایک گاؤں کی کہانی۔ نہر کے کنارے چلتے چلتے زمرد ٹھٹک کر رکی، اچانک پلٹی اور پوری طرح اس منظر کی ہولناکی کا شکار ہو گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا اور قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ منہ اندھیرے اپنے محبوب سے چوری چھپے ملاقات کا نشہ حیران ہو گیا اور اس کی جگہ دہشت نے لے لی۔ اضطراری حالت میں قریبی موجود کانٹوں بھری جھاڑ کو سہارے کے لیے پکڑنا چاہا تو ہاتھ لہو لہان ہو گیا۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب صورتحال کچھ کہنے کے قابل ہوئی تو بے اختیار چیخنے چلانے لگی۔ چند ہی قدم کے فاصلے پر پل کے قریب گاؤں کے مسجد امام مولوی ہاشم الدین کی خون میں لت پت لاش پڑی ہوئی تھی۔ 40 سالہ مولوی ہاشم الدین کے قتل نے پورے گاؤں میں فرقہ واریت کی لہر دوڑا دی۔ کئی مردوں کے ہاتھوں پر ماتھے پر بل پڑ گئے اور کئی کے ہاتھ اپنے ہتھیاروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ متوقع ہنگاموں کے خوف سے تمام عورتوں کے دل لرز رہے تھے۔ شادی شدہ عورتوں نے اپنے بچوں کو گھروں کے اندر بند کر لیا تھا اور شوہروں کی ہر حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھیں تاکہ ہر صورت ان کو باہر جانے سے روک سکیں۔ مولوی صاحب کو دفنایا جا چکا تھا اور پورے گاؤں کی گلیاں بالکل سنسان پڑی تھیں۔ ہواؤں میں ایک عجیب پراسرار خوف بسا ہوا تھا۔ ابھی کل ہی تو جمعے کے خطبے میں مولوی صاحب نے مخالف فرقے کے ایک مذہبی تہوار کو نہ صرف غیر اسلامی اور شرک قرار دیا تھا بلکہ ایسا کرنے والوں کے خلاف کھلا اعلان جنگ بھی کر دیا تھا۔ اسی لیے سب کا گمان تھا مولوی صاحب کا قتل گاؤں کے چودھری شفیق نے اپنے لاڈلے پیارے میں بگڑے بیٹے سراج کی خواہش پر کروایا تھا، جو چودھری صاحب کی شادی کے کوئی 21 سال بعد بہت منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ حد سے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے اس کی کوئی بھی بات ٹالنا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ سراج نے بہت بڑے پیمانے پہ نہ صرف یہ مذہبی تہوار منانے کا ارادہ کیا بلکہ شہر سے بطور خاص بہت سے دوستوں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ مولوی ہاشم پہلے بھی سراج کے کچھ معمولی سی غیر شرعی حرکت پر معترض تھے، مگر اس بار تو حد ہی پار کر گئی تھی ان کی، جس کی نہ صرف مولوی صاحب نے سخت مذمت کی تھی بلکہ ہاتھ سے برائی کو روکنے کا بھی عندیہ ظاہر کر دیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ دوسرے فرقے والوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو قتل کر کے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ مولوی صاحب کی 26 سالہ جوان بیوہ حاضرہ نے جب خبر سنی تو شدت غم سے حواس کھو کر پتھر کی مورتی میں بدل گئی تھی۔ نہ آنکھ سے کوئی آنسو ٹپکا، نہ کوئی گریہ زاری کی۔ آسماں کی جانب نظریں اٹھائے ساکت تو جامد بیٹھی رہ گئی۔ ابھی تو بستر کی سلوٹوں میں بچھڑ جانے والے کا لمس تک تازہ تھا۔ سامنے ہی ان کے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پر الٹا پڑا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ کیا ممکن تھا جوتے پہ جوتا الٹا پڑا رہتا؟ ہرگز نہیں، وہ تو کھانا بھی درمیان میں چھوڑ کر پہلے اسے سیدھا کرتے۔ حاجرہ کی نظر اپنے سامنے پڑے پڑے سیب پر پڑی اور جم کر رہ گئی تھی۔ 11 سال سے معمول تھا ہر رات سونے سے پہلے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کے سیب کھلایا کرتے۔ کل رات بھی معمول کے مطابق کاٹا تو کھانے کی نوبت ہی نہ آ سکی تھی۔ مولوی صاحب کے خیال میں وہ خود سے بہت لاپرواہ اور بے نیاز تھی، جسے نہ تو کھانے پینے کا کوئی شوق تھا
اور نہ ہی پہننے اوڑھنے سے کوئی دلچسپی، بس ہر وقت چپ چاپ سر جھکائے شوہر کی خدمت گزاری میں مگن رہتی۔ اس لیے تو مولوی صاحب شوہر کے ساتھ ساتھ ایک ماں کا فریضہ بھی انجام دیتے اور اپنی بیوی کا خیال کرتے تھے۔ ویسے بھی دنیا میں ایک دوسرے کے سوا ان دونوں کا تھا ہی کون، جبکہ محلے والوں کے بقول سونی گود بتاتی کہ دور آسماں کہیں پر اس جوڑے کو بے اولاد رکھ کر آزمائے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر ہی جیتے آئے تھے اب تک، اب وہ کیوں کس کے خاطر زندہ رہے گی، یہی سوچ سوچ کے اس کی آنکھ اشکبار ہو رہی تھی۔ زاہد کی بیٹھک میں مولوی صاحب کے حامیوں کا گٹھ جوڑ ہو رہا تھا۔ خالد غصے کے مارے منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے، یہ کافر لوگ اسلام کو بھلا خاک سمجھیں گے کیا؟ ان کو معلوم نہیں آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک؟ ہمارے ہوتے ہوئے تو مولوی صاحب کا خون رائے گا نہ جائے گا۔ سمر نے بھی خالد کو بڑھاوا دیا اور بولا، پچھلی بار مخالف فرقے نے ہمارے 7 بندے مارے تھے اور ہم نے ان کے صرف 6 ہی مار سکے تھے، ایک آدھا ادھار چکانا باقی ہے بھی، اور مولوی صاحب کو ملا کے تو 2 ہو گئے ہیں۔ زاہد بھی گفتگو میں حصہ لیا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کے بولا، ہم کوئی نامرد ہیں کیا؟ تم سب حامی بھرو تو 1 کے بدلے میں 4 کو مار دیں گے۔ اس بار ہمارا پلڑا بھاری نہ ہوا تو سمجھ لو ہماری عزت تو خاک ہی میں مل گئی۔ اپنے 2 کے بدلے ان کے 3-4 بندے مارنے ہی پڑیں گے۔ اس کے بعد وہ سب مل کر اپنی ضرورت کے مطابق ان کے کافروں کے نامکین پیش کرنے لگے جن سے دین اسلام کو سخت خطرات درپیش تھے۔ چودھری کے بیٹے سراج کا نام پر سبھی متفق ہو گئے تھے، چونکہ چودھری کی طرف سے کچھ نہ کچھ ادھار نکلتا تھا سب کا، وہ چکانے کا اس سے بہتر موقع ان کو کب ملتا بھلا۔ اور اس کے علاوہ بھی تیزی سے باقی اسلام دشمن عناصر کی ترتیب طے پانے لگی۔ زاہد نے اپنے ہمسائے نذیر کمار کا نام پیش کیا، جس نے پچھلے 2 سال دبئی میں پلٹ بیٹوں کے ماں پر پرانی دیوار زاہد جیسے بڑے زمیندار سے اونچی کر کے گویا ان کی خاندانی غیرت پر تماچا رسید کر دیا تھا۔ سب نے سر ہلا کر منظوری دے دی، بلکہ سمت کا خیال تھا کہ نذیر کمار کے بجائے اس کے دونوں جوان بیٹوں کو مارنا اسلام کا ہی زیادہ بڑی خدمت ہوگی۔ اس کے بعد سمت نے 6 جوان بیٹیوں کے باپ ماسٹر کرم اللہ کا نام پیش کیا، جس نے سمت کو آوارہ کہہ کر اپنی بیٹی کا رشتہ کہہ دینے سے انکار کر دیا تھا صاف۔ سب نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر پھیٹ ٹھوک کی۔ اچانک خالد کے چہرے پر رحم کے جذبات چھلکے اور پریشانی سے بولا، مگر اس کو مار دیا تو اس کی 6 جوان بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ یہ سن کر باقی 2 ایک دوسرے کو خباثت بھری نظروں سے دیکھا اور سمت ایک آنکھ بیچ کر ہنسا، تم کیوں فکر کرتے ہو، ہم تینوں ہیں نا، سو 2 کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ سوچ کر تینوں مسکرانے لگے۔ اسلام کے فرقہ پرست مجاہدین نے جب اپنے تئیں ان کافروں کو جہنم وصل کرنے کا منصوبہ مکمل کر دیا تو جدا ہونے سے پہلے اسلام زندہ باد کا دبدبا کر نعرہ پرجوش طریقے سے لگایا اور ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ شام کا ملک جیسا اندھیرا پھیلتے ہی کسی کونے سے پہلی گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد تو جیسے طاطا ہی بن کر رہ گیا۔ دشمنان اسلام کی بنائی گئی فہرست تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اب تو یہ آگ اس قدر بھڑک چکی تھی کہ بوڑھے بچے کا لحاظ کیے بغیر سب کو خاکسار کرتی جا رہی تھی۔ ہر 2 طرف سے ایک مسلمان کے بدلے 4-5 کافر جہنم وصال کیے جا رہے تھے۔ چودھری کی زمین سے متصل زمین والی بیوہ عورت کا 16 سالہ بیٹا جمال اس پورے معاملے سے بے خبر صبح سویرے اپنے دوست سے ملنے شہر گیا ہوا تھا۔ اس کی ماں دروازے میں کھڑی ہو کر رو رو کر منتیں مانے جا رہی تھی کہ اس کا بیٹا آج کسی صورت گھر واپس نہ آ سکے۔ جانے کیوں آج اس کی ماں کی دعا کو شرف قبولیت نہ بخشا گیا، اور جمال سارے معاملے سے بے خبر مکمل اندھیرا ہونے سے خبر اپنے گھر کی کوشش میں لمبے ڈگ بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر
پھوٹتی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ سب گاؤں والوں کا راج دلارا پیارا نوجوان، جس کے بارے میں سب کہتے تھے یہ بڑا ہو کے سائنسدان بنے گا، اس نے ہمیشہ ہمارے ہر مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکالا تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی بیٹریوں، کئی بیکار چیزوں کو توڑ کر اپنے محلے والوں کے لیے کئی سہولیات کی چھوٹی موٹی چیزیں ایجادات کر رکھی تھیں۔ چارہ کاٹنے کی مشین کو برقی کر بنا دیا تھا، کنویں سے پانی نکالنا بھی آسان کر دیا تھا۔ اسے اپنے ماں کے کندھوں میں شدید درد کے باوجود دودھ بلونے والی مشقت بھی بہت تکلیف دیتی تھی۔ ہر وقت کام کو آسان بنانے کے طریقوں پر غور کرتا رہتا تھا۔ آخرکار آج اس نے دودھ بلونے والی برقی مشین بھی بنا ڈالی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یہ خبری بتانے کو بے تاب تھا۔ بڑی بڑی چھلانگیں لگاتا دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ ایسے آج صبح شہر جانے سے پہلے اپنی ماں سے اپنے پسندیدہ کوفتے کا سالن پکانے کی فرمائش کی تھی، جس کا ذائقہ کئی بار اپنی زبان پر محسوس کر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا تو کوفتے سے ذرا چھوٹے سائز کی گولی زبان کو چھوڑ کر عین اس کے دل والے مقام پر پیوست ہو گئی۔ اس نے حیرت سے ایک نظر اپنے دل سے بھل بھل بہتے خون کی جانب دیکھا، دوسرے ہی لمحے نہ سمجھ آنے والے خوف اور تکلیف سے آنکھیں بند کر دیں۔ زبردستی ملنے والی اس شہادت کو مہلت ہی نہ ملی، شاید اس مسئلے کا بھی کوئی حل ڈھونڈ ہی لیتا۔ اس کی غیر معمولی ذہانت، ماں، ملک اور مذہب سے والہانہ محبت خون کے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی زمین کی گہرائیوں میں جذب ہوتی جا رہی تھی۔ گاؤں کی عورتوں نے تو بہت کوشش کی تھی مولوی صاحب کی بیوی ہاجرہ کو کچھ رو پیٹ لے اور آنسو بہا لے تاکہ اس کے دل کو چین مل جائے، تو وہ کسی پتھر کی طرح بے جان نظر آ رہی تھی سب کو۔ میت کے سرانے بھی یوں ہی بے حس ہو کر بیٹھی رہی، جیسے مرنے والے سے نہ کوئی جان نہ پہچان ہو۔ اس کی نظریں تو اس آدھے سیب پر تھیں جمی جو کل رات مولوی صاحب نے اس کے لیے کاٹا تھا، مگر اس سختی سے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ گزری رات کا ایک ایک منظر ذہن کے پردے پر جیسے نقش ہو رہا تھا۔ کل سارا دن برستی ہوئی بارش نے اس کو اندر تک اس قدر جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ اس کے تن من کی پیاس اور تڑپ اس قدر بڑھ گئی کہ اپنے 11 سال تک دی گئی قربانی کو ہی بھول گئی۔ وہ چیخ چیخ کر مولوی صاحب سے اپنے مکمل ہونے کا یقین مانگ رہی تھی۔ یہ بحث نما لڑائی صبح 4 بجے تک مسلسل جاری رہی۔ ہر طرف مایوسی چھا جانے کے بعد ہاجرہ نے آزادی مانگ لی تھی، جس پر مولوی صاحب کسی طور پر راضی نہ ہوئے تو اس نے بغاوت کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ مولوی صاحب کچھ دیر تک اس کی آنکھوں میں بڑھتی بغاوت کی آگ اور دھنکی کی طرح چلتی ہوئی سانس کو بغور دیکھتے رہے، پھر صبح ہوتے ہی اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دینے کا عندیہ دیتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر نہر کی طرف چلے گئے تھے۔ اختتام۔